إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. جیسے جیسے ایمان پر فتنے حملہ آور ہوتے ہیں، انسان اپنی عبادت میں، اپنے اعمال میں، اپنے ایمان میں، اپنے تقوی میں کمی محسوس کرتا ہے۔ دنیا کے کام کاج، دنیا کے مسائل، دنیا کی روٹین ہمارے ایمان میں کمزوری پیدا کرتی رہتی ہے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ لَكُمُ الْإِيمَانَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ جیسے تم میں سے کسی ایک شخص کا کپڑا، لباس پہننے سے بوسیدہ ہوتا ہے، پرانا ہوتا ہے، پھٹتا ہے، میلا ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایمان دنیا کے کام کاج، معاملات، مسائل، گناہ، اس میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو تازہ کر دے، جدید کر دے، نیا کر دے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری اول و آخر فکر، سوچ اپنے ایمان، اپنے اللہ کی رضا اور اپنی آخرت کی کامیابی کی ہونی چاہیے۔ سوچ، فکر، اس کا محور بھی آخرت ہونا چاہیے۔ اس سوچ میں انسان کس طریقے سے اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتا ہے، یہ چند باتیں آپ کو آج میں نے ذکر کرنی ہے، آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ دیکھیں، مومن کم پر راضی نہیں ہوتا۔ مومن کم چیزوں پر، کم ایمان پر، کم عمل پر راضی نہیں ہوتا۔ جو سچا مومن ہوتا ہے اس کو زیادہ چاہیے ہوتا ہے، اس کو افضل چاہیے ہوتا ہے، اس کو اعلیٰ چاہیے ہوتا ہے۔ جب غریب صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اب ذرا سوچ کا صرف معیار دیکھیے، سوچنے کا معیار کہ اللہ کے نبی یہ لوگ ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی ذکر و اذکار دعائیں کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، یہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، یہ صدقہ کرتے ہیں، ہم صدقہ نہیں کرتے، یہ تصدقون ولا نتصدق، یہ اس ایک نیکی میں ہم سے آگے ہیں، ہم غریب ہیں، یہ امیر ہیں، ان کے پاس اللہ نے مال دیا، یہ خرچ کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، اگر وہ عمل تم کرو گے تو تم ان سے افضل ہو جاؤ گے، ہماری وہ نیکی ان کی صدقے کی نیکی سے آگے بڑھ جائے۔ نماز پڑھو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر۔ تمام المیاں 100 کی گنتی پوری ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ بعض روایت میں 34 بار اللہ اکبر کے الفاظ بھی ہیں۔
ہر نماز کے بعد اس ذکر کو اپنی زندگی میں شامل کرو۔ اچھا، اب جو امیر ہے وہ امیر تو ہے لیکن مومن بھی ہے، اس کی سوچ کا محور بھی یہی ہے کہ یہ نماز کے بعد لوگ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، پتہ چلے۔ معلومات ہوتی گئی، خبر پھیل گئی، نیکی کا معاملہ رکتا نہیں ہے۔ چند دن بعد یہ غریب پھر آئے، اللہ کے نبی ہم غریب تھے، یہ مسئلہ لے کر آئے تھے، مسئلہ آپ نے حل کر دیا تھا۔ اب یہ ذکر جو ہے یہ ان امیر لوگوں کے پاس بھی پہنچ چکا ہے، اب پھر وہ ہم سے آگے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ بھائی اللہ کا فضل تھا، اللہ جسے چاہے عطا کر دے، جسے اللہ نے مال و دولت دیا ہے اس کو نیکی میں، اسی طرح اللہ نے آگے کر دیا ہے۔ لیکن اللہ کی وہاں کی تقسیم اور ہے، اس کے معنی نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے یہاں دولت دی اور اس نے وہ نیکیاں کی اور غریب اس نیکی سے محروم رہا تو کل اللہ کی عدالت میں وہاں بھی محروم رہے گا۔ کل قیامت کا دن 1000 سال کا ہے، 500 سال پہلے امیروں کے جنت میں جانے سے 500 سال پہلے غریب لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ جن کے لیے جنت کے فیصلے ہوں گے، غریب پہلے جائے گا، امیر بعد میں جائے گا۔ اس جنت کی نعمت کا مزہ اس کو پہلے چکھایا جائے گا۔ جس نقطے پر میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں اس کو تھوڑا سا میرے ساتھ سمجھیے گا۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ میں اور آپ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلاں نے اپنے گھر میں یہ چیز خریدی ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ فلاں کے پاس ایسی سواری ہے، میرے پاس ایسی نہیں ہے۔ فلاں کے گھر میں یہ کچھ ہو رہا ہے، میرے گھر میں یہ نہیں ہو رہا۔ فلاں کا کام کاج ایسا ہے، میرا ایسا نہیں۔ فلاں کی تنخواہ اتنی ہے، میری ایسی نہیں۔ میں نے اس سے آگے نکلنا ہے۔ اس چیز نے ہمیں تھکا کے رکھ دیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ یہ چیز تمہیں مار گئی، یہ کثرت تمہیں مار گئی، اس نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا، تمہیں آخرت سے غافل کر دیا۔ ایک دوسرے سے ریس میں تم لگے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں لگے، لیکن وہ ریس تمہاری غلط جگہ پر تمہیں لے گئی۔ وہ دنیا نہیں تھی، وہ آخرت ہونی چاہیے تھی۔ یہ جو عظیم لوگ جن کے تذکرے اس ممبر سے ہوتے ہیں، یہ عظیم لوگ جن کے تذکرے ہم صبح شام پڑھتے ہیں اور جب ان کا نام لیتے ہیں تو بڑے احترام ادب کے ساتھ ایک اعزاز بھی ذکر کرتے ہیں اور ایک دعا بھی کرتے ہیں، اور وہ ہے رضی اللہ عنہ۔ اعزاز بھی ہے ان کا، اعزاز یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا، اور دعا بھی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ یہ ان لوگوں کے نام کے ساتھ ہم لیتے ہیں تو یہ ایسے ہی اس مقام تک نہیں پہنچے تھے، اس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھی۔ اور وہ قربانی یہ ہے کہ مومن کی سوچ، مومن کا محور دماغ اس میں چلتا رہے کہ نیکی کی کون سی راہ ہے، نیکی کا کون سا راستہ ہے، نیکی کا کون سا طریقہ ہے جو میں اپنا سکتا ہوں۔ کسی اور کے پاس ہے اچھی بات ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے اللہ اس کو بھی عطا کر دے، لیکن میں نے کسی سے دنیا میں مقابلہ نہیں کرنا۔ میرا مقابلہ ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ میں نے بھاگنا ہے، میں نے دوڑ لگانی ہے، میں نے ریس لگانی ہے، میں نے آپ سے آگے نکلنا ہے، آپ سے آگے بڑھنا ہے۔ جنت میں میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں پہلے پہنچ جاؤں، جنت میں میرا داخلہ پہلے ہو جائے۔ جس کا یہ ہو گیا معاملہ وہ کامیاب ہے، اور جو رک گیا، جو پیچھے رہ گیا، وہ ناکام ہے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ اب سوال یہ ہے کہ ہوگا کیسے؟ سوال یہ ہے کہ ہوگا کیسے؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک، آپ نے اپنی سوچ میں اس بات کو پیدا کرنا ہے کہ میں نے دوسرے نمبر پر نہیں آنا، میں پہلے نمبر پر آؤں۔ ہمارے بچے بیٹھے ہیں چھوٹے، کلاس میں آپ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پہلی پوزیشن آ جائے۔ آپ والدین حضرات بیٹھے ہیں، آپ کی کوشش ہوتی ہے میرا بچہ پوزیشن لے کر آئے پہلی۔ دوسری پہ مزہ نہیں آتا، مزہ پہلی پر آتا ہے۔ والد بھی سر اٹھا کر، سینہ چوڑا کر کے رشتہ داروں کو، دنیا کو بتاتا ہے میرے بچے کی پہلی پوزیشن ہے۔ بچہ بھی خوشی سے گھومتا اور ناچتا پھرتا ہے کہ میری پہلی پوزیشن آئی ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ چھوٹا سا ایک امتحان ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو امتحان ہے اس میں بھی پہلا نمبر ہی آنا چاہیے، اس میں بھی پہلی پوزیشن ہونی چاہیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آدمی تھے جو مردوں میں ایمان لائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بچے تھے جو ایمان لائے۔ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خاتون تھی۔ یہ لوگ ان جیسے نہیں ہیں جو بعد میں ایمان لائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو مشرف باسلام کیا۔ انہوں نے اپنے دوستی تعلقات پر، دوستی یاری پر کئی لوگوں کو وہ خیر پہنچائی جو خیر اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔
اس خیر تک انہوں نے معرفت دی۔ عشر مبشرہ آپ جانتے ہیں، 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی گارنٹی اور خوشخبری دی۔ ان عشر مبشرہ صحابہ میں سے 6 لوگ، ایک تو خود تھے نا ابو بکر، 6 لوگ سیدنا ابو بکر کی دعوت پر اسلام لے کر آئے۔ اب اگر کوئی شخص کسی کو نیکی کی راہ دکھاتا ہے، میں آپ کو کوئی نیکی کی بات بتاتا ہوں، آپ کو نہیں پتہ تھی، آپ اس پہ عمل کرتے ہیں، شریعت کا قانون یہ ہے کہ اس نیکی کو دکھانے کے بعد، راستہ بتانے کے بعد مجھے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا آپ کو ملے گا نیکی کرنے کا۔ اب سیدنا ابوبکر صدیق کے اعمال کا اکاؤنٹ کا ذرا سا اندازہ کیجیے۔ آج دنیا میں نام زندہ ہے ان کا، عزت سے نام لیا جاتا ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو اپنے پردادا کو جانتے ہوں گے؟ چلیں دادا کا تذکرہ تو ہوتا ہے، انسان تذکرہ کر بھی دیتا ہے، کچھ زندگی کے لمحات گزار بھی لیے ہوتے ہیں تو جانتا ہے کہ دادا ایسے تھے، یہ کرتے تھے، یوں تھے، ہمارے دادا چودھری تھے، ہمارے دادا بڑے تھے، وڈیرے تھے، ہمارے دادا ایسے آدمی تھے، ہمارے دادا ایسے آدمی تھے۔ پر دادا کو کون جانتا ہے؟ نہ کوئی تذکرہ ہے۔ ان کے ساتھ کے لوگ دنیا سے جا چکے، نام و نشان تقریباً، نہ میری اب کوئی نسبت رہی، نہ میرا کوئی تعلق رہا، نہ میری کوئی محبت رہی۔ نام و نشان 100 سال کے اندر اندر ختم ہو جاتا ہے، اپنی نسلیں بھی یاد نہیں رکھتی، ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کی نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے، یہ اس کے لیے صدقہ جاری ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، انسان جب دنیا سے جاتا ہے اس کا نیک اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی اولاد اگر اس کے لیے نیک اولاد دعا کرتی ہے، اللہ میرے والد کو بخش دے، اللہ میری والدہ کو معاف کر دے، تو یہ اس کے لیے صدقہ جاری ہے۔ اولاد تو نیک ہوگی تبھی تو دعا کرے گی، اولاد نیک نہیں تو دعا تھوڑی کرنی، دعا تو نیک اولاد ہی کرتی ہے۔ تو میں تو اپنے دادا کے لیے کر لی، والد کے لیے کر لی، نانا کے لیے کر لی، والدہ کے لیے کر لی دعا، اتنا ہی ہے نا؟ پر دادا پر نانا نہیں ہے نا دعا، تذکرہ بھی نہیں ہے، نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن میں آپ سوچیں ذرا، اس ممبر سے کتنی دفعہ صحابہ کا نام آتا ہے؟ کوئی ایک حدیث کی کتاب آپ اٹھائیں، کوئی بھی حدیث کی کتاب جو اصل کتاب ہے حدیث کی، پرانے علماء نے لکھی ہیں، محدثین نے لکھی ہیں، مسانید کے علاوہ جو سنن ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، آپ کھولیں اس کو، کوئی میرا خیال ہے شاید 2 پیج آپ کے سامنے کھلیں گے، 2 پیج، ان 2 پیجز پر ممکن بہت کم ہوگا ایسا کہ اس پہ حدیثیں گزر جائیں اور ہم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ پڑھیں، بہت کم ہوگا۔ اور جب بھی نام لیں گے رضی اللہ عنہ، ساتھ میں دعا دیں گے، ساتھ میں سے اعزاز کو ذکر کریں۔ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کا نام و نشان باقی رہ گیا، عزت، احترام، وقار۔ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قرآن مجید میں نقل کیا، اللہ دنیا سے جانے کے بعد میرا کوئی اچھا تذکرہ دنیا میں رہ جائے، مجھے لوگ کوئی اچھے نام سے، اچھے کام سے یاد کر۔ یہ رضی اللہ عنہ یہ معمولی کام نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ کتنی حدیثیں، کتنا دین کا علم، کتنے عرصے رہے سیدنا ابو ہریرہ اللہ کے نبی کے ساتھ؟ 3.5 سے 4 سال۔ خیبر کے موقع پر اسلام لائے تھے، خیبر کے بعد جو ہے وہ 3.5 سے 4 سال اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، اور کہتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے، میرے انصار ہمارے بھائی جو تھے ان کی زمینیں تھیں، زمیندارا کرتے تھے، میرے مہاجر ہمارے بھائی جو تھے وہ کاروبار میں، بازاروں میں جاتے تھے، دنیا ہے نا، پیٹ ہے، پالنا تو ہے۔ میں نہیں جاتا تھا، میں مسجد میں پڑا رہتا تھا۔ پڑے رہنے سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات کھانے کو کئی دن کے فاقے ہو جاتے ہیں، اور میں کھانے کی شدت سے، بھوک کی شدت سے، کھانا نہ کھانے کی وجہ سے زمین پر بے ہوش ہو کے گر پڑتا، اور یہ ایک بار نہیں کئی بار ہوتا۔ لوگ گزرتے تو گزرتے ہوئے کوئی سمجھتا کہ اس کو کوئی پاگل پن کا، مرگی کا کوئی دورہ پڑا ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے واللہ ما بھی جنون، مجھے کوئی پاگل پن کا دورہ نہیں پڑا تھا، یہ بھوک کی شدت تھی جس کی وجہ سے میں زمین پر گر پڑتا تھا۔ 3.5 سے 4 سال لوگ بازاروں میں بھی گئے، لوگ کھیتی باڑی کے لیے بھی گئے، یہ شخص اللہ کے نبی کے پاس اس لیے بیٹھا رہا کہ آپ کا کوئی فرمان، کوئی بات، کوئی حدیث مبارکہ آپ بیان کریں اور میں اس کو سننے سے محروم رہ جاؤں، ایسا نہ ہو جائے۔ اس بندے نے 3.5 سے 4 سال محنت کی، صلہ یہ کہ ہر حدیث کی کتاب میں تقریباً ہر پیج پر اس بندے کا نام رضی اللہ عنہ کی دعا کے ساتھ موجود ہے، تذکرہ زندہ ہے۔ اس نے جو بھی خیر کی بات اس بندے نے نقل کی، جو بھی خیر کی بات، امت نے اس پر عمل کیا۔ صحیح مسلم میں
ان کے طریق سے، ان کی سند سے سیدنا ابو ہریرہ کی اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ناقص ہے۔ اب نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، مجھے اس سورہ فاتحہ تک پہنچانے والا، سمجھانے والا، یہ دین بتانے والا، اس کا آغاز دینے والا ابو ہریرہ ایک چین ہے، ایک سند ہے، لیکن اس میں ابو ہریرہ سر فہرست ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ جب میں فاتحہ پڑھتا ہوں نماز میں تو اس خیر کو بتانے والا شخص اس تک اس کا اجر جاتا ہے، اس نے نیکی میں سبقت کی، اس نے نیکی میں آگے بڑھ کے اپنے آپ کو پیش کیا۔ لوگ دنیا کی طرف چلے گئے، یہ بندہ نیکی کے لیے قربانی تھوڑا سا ٹائم، میں نے کہا نا دادا پر دادا دنیا سے چلے گئے، نام ختم ہو گئے، انہوں نے بھی زندگی گزاری، میرے بھی تھے، آپ کے بھی تھے، میں کسی کی تحقیر نہیں کر رہا۔ 60 70 100 80 سال کی زندگی لوگ گزار کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن نام چند سالوں میں ختم ہو جاتا ہے، نہ یہاں رہتا ہے وہاں کا اللہ کے سپرد ہے معاملہ، جس کا جیسا ایمان جیسا عمل، یہاں پر نیکی وہاں پر کامیابی، اس کے لیے نیکی میں آگے بڑھنا پڑتا ہے، نیکی کا دروازہ کھولنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث سے، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مفتاحا للخیر و مغلاقا للشر، جن کو اللہ تعالیٰ نے مفتاح بنایا ہوتا ہے۔ مفتاح آپ سمجھتے ہیں نا، چابی کو کہتے ہیں، چابی سے کیا ہوتا ہے؟ بند دروازہ کھلتا ہے۔ دروازہ بند کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب مسجد کا دروازہ ہے نا، جب یہ کھلتا ہے، ہمارے مسجد کے مؤذن صاحب ہیں، خادم صاحب ہیں، کوئی بھی امام صاحب، کوئی متولی، جب یہ دروازہ کھولتا ہے اس نے لوگوں کو نیکی کی راہ دکھائی ہے۔ روز صبح جب دروازہ کھلتا ہے نا، یہ مفتاح ہے۔ اب جو بھی داخل ہوگا اس بندے نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا تھا، اس نے نیکی کی راہ دکھانے کے لیے دروازہ کھول دیا تھا۔ اللہ مجھے یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا ہے، کچھ لوگ اللہ نے ایسے بنائے ہوتے ہیں جو خیر کہتے ہیں ہر وہ کام جو دین کا ہے، نیکی کا ہے، خیر کا ہے، بھلائی کا ہے، اس کی یہ مفتاح ہے، چابی ہے، یہ دروازہ کھولتا ہے اور لوگ پھر پیچھے عمل کرتے ہیں، لوگ پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہوتا ہے، یہ نیکی ایسے ہوتی ہے، پھر وہ دیکھ کر کرتے ہیں۔ یہ نیکی میں وجعلنا للمتقین اماما، یہ آدمی نیکی میں امام ہے۔ امام ہوتا ہے آگے ہے نا، ہم نماز پڑھاتے ہیں، امام ہوتا ہے۔ امام رکوع میں جائے گا تو آپ جائیں گے، امام سجدے میں جائے گا تو آپ جائیں گے۔ امام کے بغیر ایک لمحہ بھی اوپر کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، اللہ اس آدمی کو، اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے جو امام سے پہلے اپنے سر کو رکوع سے اٹھا لیتا ہے۔ آگے جب وہ رکوع کرے گا تو آپ کریں گے۔ اللہ ہمیں متقین کا امام بنا، ہم لیڈ کر رہے ہوں، نیکی کی راہ لوگوں کو دکھا رہے ہوں، نیکی کا رستہ دکھا رہے ہوں، پھر نام باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں مجھے نام وہاں چاہیے، یہاں نہیں چاہیے، یہاں شہرت نہیں چاہیے، یہاں بس اتنا رہ جائے کہ لوگ میرے لیے، میرے دنیا سے جانے کے بعد رحمہ اللہ رحمت فرمائے، اللہ کرم فرمائے۔ کیونکہ میں نے کہا نا، اولاد تو کر لے گی، اولاد کی اولاد نہیں کرتی، ان کی اولاد نہیں کرتی، بھول جاتے ہیں، کرتے ہیں تو کون کرتے ہیں؟ ان جگہوں سے نام، یہ تذکرہ زندہ رہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں، کتنا قرآن مجید پڑھا جاتا ہوگا دنیا میں اس وقت ابھی جب میں گفتگو کر رہا ہوں، ابھی آپ تصور، پوری دنیا، آپ کا ملک پاکستان، پوری دنیا میں 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی 1.5 ارب پتہ نہیں تعداد بتاتے ہیں، کتنا قرآن پڑھا جا رہا ہوگا روزانہ، کتنا قرآن مجید چھپا ہوا ہے۔ آپ کی مسجد میں بھی اگر چھوٹی سے چھوٹی کوئی مسجد ہو تو کچھ نہیں کوئی 20-50 نسخے تو قرآن مجید کے ہر مسجد میں، ہر گھر کے اندر 5-7 قرآن مجید کے نسخے۔ کتنا قرآن مجید چھپا ہوا ہے، کتنا قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے۔ اس نیکی کا آغاز ہوتا ہے ایک ایسی شخصیت سے کہ جس نے اس نیکی کا دروازہ کھولا تھا۔ فرق سمجھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ جب توفیق دے دے نیکی کرنے کی تو اس کی نیکی زندہ رہتی ہے، اور پھر دعائیں اور اس کا اجر، اس کا صلہ اس کو ملتا رہتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، مسئلہ پیدا ہو گیا، سیدنا عمر آئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، خلیفۃ المسلمین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، لوگ دنیا سے جا رہے ہیں جنہوں نے قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ حفظ کیا تھا، یاد کیا تھا، ان کے سینوں میں تھا، وہ دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں۔ مجھے ڈر ہے ایسا نہ ہو کہ سینوں سے چلا جائے اور قرآن مجید غیر محفوظ ہو جائے۔ اس کو سرکاری سطح پر قرآن مجید کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی قرآن مجید کی، تو آپ کسی نہ کسی کو بلواتے، درخت کی چھال، کوئی چمڑا، کوئی بھی چیز لکھنے کے جو ادوات اس ٹائم پہ میسر تھے ان پر قرآن مجید لکھواتے ضرور تھے۔
کئی ایک کاتبین وحی کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں سیر میں، صحابہ کی تاریخ میں، کہ یہ کاتب وحی تھے، اللہ کے نبی ان کو بلا کر کہتے تھے وحی لکھ دیا کرو. وہ امانت دار بھی تھے اور اللہ نے ان کو شرف دیا کہ وہ کاتب وحی تھے. سیدنا ابوبکر نے کہا کہ بھائی یہ کام تو نہیں ہو سکتا. لوگوں نے اپنے اپنے قرآن تو اللہ کے نبی کے زمانے میں لکھے تھے. سیدنا عائشہ کا نسخہ تھا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا نسخہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو موسیٰ اشعری کا اور لوگوں کے، لیکن انہوں نے خود لکھے ہوئے تھے. میری کتاب ہے، میری کاپی ہے، میں اس پر کچھ بھی لکھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے یہ استاد کی بات ہے، یہ میری بات ہے، یہ کتاب ہے، اس پر یہ شرح ہے. قرآن مجید میں نے اپنے طور پر لکھا ہے تو میں نے اپنے لیے لکھا ہے، اس میں قرآن مجید بھی ہے، قرآن مجید کے علاوہ بھی کچھ اور ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ یہ پڑھتے ہیں حدیثیں لکھنے سے منع فرمایا تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ قرآن کے ساتھ مکس نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قرآن نہ سمجھ لی جائے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی ایک الگ عظمت ہے، ایک الگ شان ہے. بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دین ہے، حجت ہے، احترام ہے، لیکن اللہ کا کلام نہیں ہے. اللہ کے کلام کے اپنی ایک اعزاز ہے، اپنی ایک بات ہے. ہاں سیدنا ابوبکر نے فرمایا بھائی یہ ہو نہیں سکتا. سیدنا عمر بار بار آتے رہے حتیٰ کہ سیدنا زید بن ثابت اس حدیث کے راوی کہتے ہیں سیدنا ابوبکر فرماتے ہیں اللہ نے میرے دل کو کھول دیا، میرے سینے کو کھول دیا، میرے دل میں بات ڈال دی کہ کام نیکی کا ہے، ہونا چاہیے. سیدنا عمر سمجھاتے رہے، سیدنا ابوبکر سمجھ گئے. پھر ان دونوں نے بلایا. کتنے صحابہ تھے، ان میں سے چنا کس کو؟ ذرا اب یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ نیکی کی راہ کا دروازہ کھلنا ہے. کچھ لوگوں کو اللہ مفتاح بناتا ہے کہ ان سے نیکی کی راہ کھلتی ہے، ان سے نیکی کا دروازہ کھلتا ہے. جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے، جیسا دماغ گھومتا ہے نا، جیسا سوچتا ہے، جہاں سے میں نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا، انسان جیسا سوچتا ہے ویسے ہی اللہ اس کو توفیق دیتا ہے. میں نے سوال کیا تھا نا آپ سے کہ کس طریقے سے آپ کو یہ توفیق نصیب ہو، کس طریقے سے آپ نیکی میں آگے بڑھیں، کیسے آپ آگے آ سکتے ہیں. اس کے لیے میں نے کہا تھا سوچ، جیسی سوچ ہوگی اللہ ویسے آپ کے لیے راستے کھول دے گا. اب اتنے لوگوں میں سے جس شخص کو چنا گیا، کتنے بڑے بڑے صحابہ تھے، کتنی بڑی بڑی شخصیات تھیں. چنا ہوا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کو بلایا سیدنا ابوبکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آ کر کہا کہ قرآن لکھنا ہے. انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، قرآن لکھنا ہے، میں نہیں لکھ سکتا اور ہو بھی نہیں سکتا. لیکن فرمایا یہ دونوں مجھے سمجھاتے رہے اور میری بات سمجھ میں آ گئی. لیکن کہتے ہیں یہ کام جو انہوں نے مجھے دیا تھا، مجھے اگر سیدنا ابوبکر خلیفۃ المسلمین حاکم کے طور پہ حکم دیتے کہ یہ ایک پہاڑ ہے، بڑا پہاڑ، اس کو تم نے توڑنا ہے روزانہ، اس کو توڑ کر اس کے پتھروں کو اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر دو، یہ پہاڑ یہاں سے ہٹا کے وہاں پر بنا دو. پہاڑ سمجھ رہے ہیں نا، پہاڑ کو توڑ کر یہاں سے ہٹا کر اکیلے آدمی نے کام کرنا، پہاڑ کو توڑ کر یہاں سے وہاں منتقل کرنا. کہا یہ میں کر دیتا، میرے لیے آسان کام تھا، لیکن قرآن مجید کو جمع کرنے کا جو آرڈر مجھے دیا تھا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام تھا. کیوں؟ آج جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، اللہ نے حفاظت تو کی ہے قرآن مجید کی، آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک حرف بھی اگر رہ گیا تو بھی کون پھنسے گا، اور ایک حرف بھی زیادہ ہو گیا تو بھی کس کی جان وبال میں آئے گی. اللہ کا کلام ہے، نہ حرف رہنا چاہیے نہ حرف زیادہ ہونا چاہیے. حافظ قرآن تو خود بھی تھے سیدنا عمر اور سیدنا زید بن ثابت. سیدنا ابوبکر نے ان دو کی کمیٹی بنائی، عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت کی. کہتے ہیں ہم مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے تھے مسجد نبوی کے. شرط یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وحی نازل ہوئی ہو، کسی شخص کو بلایا ہو، لکھوایا ہو، وہ ہمیں بتائے کہ ہاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فلاں موقع پر نازل ہوئی تھی، فلاں جگہ پر نازل ہوئی تھی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا، اس کی تفصیلات میرے پاس ہیں. اور ایک نہیں دو صحابی اس بات کی گواہی دیں، وحی بھی بتائیں گے، قرآن کی آیت بھی بتائیں گے اور ساتھ میں گواہی بھی دیں گے پوری تفصیل. ورنہ قرآن تو ان کو خود بھی یاد تھا. کہتے ہیں پورا قرآن انہوں نے جمع کیا. آغاز کہاں سے ہوا؟ سوال یہ زید بن ثابت کو کیوں چنا؟ زید بن ثابت 13 سال کے تھے جب بدر کے لیے لوگ نکل رہے تھے، غزوہ بدر پر جا رہے تھے. اپنی والدہ کے ساتھ آئے کہ میں نے بھی جانا ہے. 13 سال کے بچے، میں نے بھی جانا ہے. اچھا وہاں پر جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی ابھی طے نہیں تھا. بدر میں جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی ابھی طے نہیں ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چھوٹے ہو، ابھی عمر چھوٹی ہے، تم نہیں جا سکتے. رو رہے اور روتے ہوئے واپس گئے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ میں جا نہیں رہا جہاد پر، غزوے پر لڑنے کے لیے، میں نے جانا تھا.
بچے میرے بھی روتے ہیں، آپ کے بھی روتے ہیں، اور کیوں روتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں. بچے کو جب موبائل نہیں ملتا تو وہ روتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ میں خود موبائل استعمال کرتا ہوں. میں خود اپنے بچے کو چھوڑ کر، ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر جب موبائل میں غرق ہوتی ہے تو بچہ بھی کہتا ہے مجھے بھی یہ دو، میں نے بھی اسی میں مگن ہونا ہے، میں نے بھی اپنا وقت اسی میں لگانا ہے. اور ماں باپ بھی اپنی جان چھڑانے کے لیے کون بچے کی ریڑھی سنے، کون رونا سنے، دے دیا اس کے ہاتھ میں موبائل. آج کی نئی نسلوں کی تربیت ماں باپ نے نہیں کی، آج کی نئی نسلوں کی تربیت سوشل میڈیا کر رہا ہے. وہ سکھاتا ہے بچے کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا اخلاق ہے، کیا بد اخلاقی ہے. ہمارے ہاتھ سے تو ہماری نسلیں نکل چکی ہیں، ایمان ان کا خطرے میں. یہ بچہ رویا ہے کیونکہ گھر میں اس نے ماحول یہی دیکھا ہے نیکی کا، اور رو پڑا. ماں بھی سمجھدار تھی، عقل مند تھی، دیندار تھی، صحابیہ تھی. ماں نے سمجھایا بیٹے کو کہ بیٹا دیکھ، اس موقع کو تو نہ پا سکا، بدر پر نہیں گیا عمر چھوٹی ہونے کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھے علم کی صلاحیت سے نوازا، تیرا حافظہ بڑا اچھا ہے، تجھے لکھنا پڑھنا آتا ہے، تو اپنے دین کی خدمت کے لیے اس انداز سے تو اپنے آپ کو تیار کر. پھر آپ جانتے ہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سریانی زبان کا حکم دیا تھا سیکھنے کا، کہ جب یہ خط و کتابت ہوتی ہے حکمرانوں کے ساتھ دوسرے ان کی زبان میں، تو ان کی زبان آنی چاہیے. کہتے ہیں 13 اور بعض روایت میں 17 دن کے الفاظ، 17 دن میں زبان کو سیکھ ڈالا، لکھنا پڑھنا بولنا ہر چیز اس کی پوری تفصیل کے ساتھ. زید ابن ثابت سیکھنے کے لیے بھی ان کو چنا. اکثر وحی نازل ہوتی تو ان کو بلاتے کہ وحی لکھو. یہ وہ آنسو تھے جب یہ بچہ غزوہ بدر پر نہیں جا سکا تھا، گھر میں اس کے وہ ماحول تھا، وہ دین تھا، وہ تربیت تھی، وہ جذبہ تھا جس نے اس بچے کے دل میں گھر کر دیا تھا. بچہ بدر پر نہیں گیا، رو پڑا. سیدنا ابو بکر نے ان کو ایسے ہی نہیں بلایا. یہ اللہ کی حکمتیں اور تدبیریں ہوتی ہیں، کس کے آنسو سچائی کے ساتھ گرتے ہیں، کون نیکی کی راہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، کون نیکی کو حاصل کرنا چاہتا ہے. جب ادھر وہ آنسو گرے، ادھر اللہ نے توفیق دی، یہ بندہ اس قرآن کے لکھنے کی کمیٹی میں شامل ہوا، جمع کرنے کی سرکاری سطح پر. اس بندے نے قرآن جمع کیا سیدنا عمر کے ساتھ مل کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعد میں پھر سیدنا عثمان کے دور میں ایک اور مسئلہ ہوا، لہجہ قریش پر قرآن مجید کو جمع کیا گیا. سیدنا عمر دنیا سے جا چکے تھے، سیدنا عثمان امیر المؤمنین تھے. 4 لوگوں کی کمیٹی بنائی جس میں سے 3 قریشی صحابی تھے، کیونکہ قریشی لہجے کو جمع کرنا تھا. لیکن اس میں بھی انصاری صحابی زید ابن ثابت کو پھر شامل کیا کہ پہلے والے جمع کرنے میں تم شامل تھے، اب بھی تم شامل ہو. اب مجھے بتائیں، میں نے جہاں سے تھوڑی دیر پہلے آپ سے ایک سوال کیا تھا، کتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے دنیا میں، کتنے قرآن چھپتے ہیں دنیا میں، ایک ایک حرف کے پڑھنے پر پڑھنے والے کو کتنی نیکی ملتی ہے. اس حساب سے اندازہ کریں جس نے اس نیکی کا آغاز کیا تھا، مفتاح للخیر بنا تھا، دروازے کو اس بندے نے کھولا تھا، آج اس کی نیکیوں کا اکاؤنٹ کس حساب سے چل رہا ہوگا آپ اور میں تصور اور اندازہ بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. گنتی کا اینڈ ہو جائے گا. یہ تعداد جو ہے گنتی ہے آپ کی میری ختم ہو جائے گی. میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنا قرآن چھپ رہا ہے، کتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے. ایک ایک نیکی اس چین کے ساتھ، بچہ، قرآن پڑھانے والا استاد، اس کا استاد، اس کا استاد. یہ قرآن جو چھپا ہے، جہاں سے اس قرآن کو لیا گیا، جس کتابت کو منتقل کیا گیا. آج کل تو پرنٹنگ پریس ہے نا، پہلے تو زمانے میں دیکھ کر ایک دوسرے کے قرآن کو دیکھ کر نسخ کیا، کاپی کیا جاتا تھا، خود ہاتھ سے لکھا جاتا تھا. یہ سال سال کتنے قرآن، مدینہ کا ایک پرنٹنگ پریس کنگ فہد، ایک سال میں 2013 کی بات ہے، ایک سال میں 1 کروڑ قرآن مجید چھاپ کر فری تقسیم کرتے تھے. وہ 1 کروڑ قرآن مجید، ایک پرنٹنگ پریس. دنیا میں کتنا قرآن چھپ رہا ہے. وہ نیکی کا اگر چین آپ چلاتے جائیں کہاں تک پہنچے گی؟ اس پہلے لکھنے والے پر جس کو اللہ نے مفتاح الخیر، ابو بکر، عمر، زید ابن ثابت رضوان اللہ یعنی صحابت اجمعین. تصور کریں، نام پردادا کا یاد نہیں ہے مجھے، کام یاد نہیں ہے، کیسے تھے، کیا کارنامے کیے، نہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، نہ آگے میرے پوتے پڑ پوتے میرے لیے دعا کریں گے، نہ وہ مجھے یاد رکھیں گے، نہ میرا کوئی تذکرہ ہوگا. آج سے 70 80 100 سال بعد مجھے کوئی پہچانتا بھی نہیں ہوگا. یہ ٹھاٹ باٹ، یہ ساری اکڑ، یہ سب کچھ ایک طرف ہو کے رہ جائے گی. باقی رہے گی تو والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. باقی رہنے والی وہ نیکی ہے جو تمہارے رب کے پاس محفوظ ہو جاتی ہے، وہ تمہارے بہت کام آئی. اس نیکیوں میں وہ نیکی اگر شامل ہو جائے جو صدقہ جاریہ کی شکل میں،
میری اولاد وقتی ہے، وہ صدقہ جاریہ وہ ہے جو نیکی کا میں دروازہ کھول کر آگے بڑھ گیا، اس کی توفیق ملتی ہے جب میں سوچتا ہوں نیکی کا، میرا دماغ چلتا ہے، میرے آئیڈیا آتے ہیں دماغ میں، کاروباری لوگ کاروبار کا سوچتے ہیں، کام کاج والے لوگ کام کاج کا سوچتے ہیں. جس انسان کی جیسی فکر جیسی سوچ ہوتی ہے ویسی اس کو راہ اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے، توفیق نصیب ہوتی ہے. مومن بندہ نیکی کا سوچتا ہے وہ نیکی میں آگے بڑھتا ہے، اور جو گناہوں کا سوچتا ہے وہ گناہوں میں آگے بڑھتا ہے. اس لیے اس مقام کو سمجھیے، اس مقام کو سمجھیے. وہ آدمی جو پہلے مسجد میں آتا ہے بعد میں آنے والا، دونوں نیک ہیں، دونوں کو اجر مل رہا ہے، لیکن برابر نہیں ہے. وہ آدمی جو خطبے میں اذان سے پہلے آتا ہے بلکہ اور جلدی آتا ہے، جمعے کے دن کی حدیث آپ کے علم میں نا، جو اول ساعہ میں آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کے برابر اجر ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا. اس کے بعد یہ ایک مراتب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے. اور جب اذان ہو جائے تو وہ رجسٹر نیکیوں کا بند ہو جاتا ہے. میں ذکر کروں گا، معذرت نہ کیجیے گا، مجھے 2-3 منٹ پہلے انہوں نے کہا کہ جمعہ شروع کر لیں. 12:45 ٹائم تھا تو کہا شروع کر لیں. میں بھی کر لیتا، لیکن میں نے کہا کہ ان 2-3 منٹ میں جو آئے گا میرے اس ممبر پہ بیٹھنے کے بعد وہ رجسٹر بند ہو چکا ہوگا. 12:45 کا ٹائم ہے. وہ آدمی اس رجسٹر میں جو فرشتوں نے نام لکھنے ہوتے ہیں کہ آدمی خطبے میں حاضر ہوا ہے، وہ رجسٹر ممبر پہ خطیب کے آنے سے پہلے تک کھلا رہتا ہے. اس کے بعد اللہ کی طرف سے اس رجسٹر کو بند کر دیا جائے، پھر فرشتے بھی آ کے اللہ کے ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں. اس نیکی سے کوئی محروم نہ رہے. آپ کی اور میرا دکھ درد سوچ محور نیکی ہونی چاہیے، اور نیکی میں بھی آگے دوسرے نمبر پر دوسری پوزیشن. میں نے ذکر کیا نا، بچے کی دوسری پوزیشن مزہ نہیں آتا، اپنی دوسری پوزیشن بچوں کو بھی مزہ نہیں آتا. سینہ چوڑا اس وقت ہوتا ہے جب انسان اول ہوتا ہے، آگے آگے ہوتا ہے. یہ نیکیوں میں اپنا نام پیدا کیجیے، نیکیوں میں اپنے آپ کو آگے رکھ دیجیے، اور اپنے نام اعمال کو ایسا بنا دیجیے کہ چلتا رہے، کھاتا کھلتا رہے. سوچئے کیا اللہ مجھے کس طریقے سے مفتاح بنا سکتا ہے. کسی علاقے میں کسی شہر میں مسجد نہیں ہے، اللہ مجھ سے مسجد بنوا دے. کسی علاقے میں کسی شہر میں کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں ہے، اللہ مجھے وہاں قرآن پڑھانے کے لیے بھیج دے، اللہ مجھ سے قرآن کی تعلیم عام کروا دے. کسی علاقے میں کوئی اور نیکی کا کام ہے، وہاں کوئی نیکی کرنے والا نہیں ہے، اللہ مجھ سے وہ نیکی کروا دے. بدعت ایجاد نہیں کرنی، نیکی کا کام کرنا. خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آدمی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب ان کو کفار نے شہید کیا تھا، پکڑے گئے تھے ان کے ہاتھوں، ان کو دھوکا ہوا تھا، بئر معونہ اور رجی کا جو واقعہ ہوا تھا، ان کو حوالے کر دیا گیا مشرکین کے. انہوں نے بدلہ لینا تھا اپنے بدر کا. ان کو قتل کرنے کی باری آئی، انہوں نے کہا کہ قتل کرنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کا موقع دے دو. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ آدمی پہلا آدمی تھا جس نے یہ سنت رکھی کہ شہادت سے پہلے 2 رکعت پڑھ لی جائے. اگر موقع ہو مرنے سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے، دشمن ہے سامنے مار دے گا، مہلت چاہیے. پہلا آدمی تھا، پہلا آدمی جس نے تیر کھایا اللہ کی راہ میں، سعد بن ابی وقاص. پہلا آدمی جس نے مدینہ ہجرت کی، مصعب بن عمیر. کہ پہلے کا بڑا کام ہوتا ہے، بعد میں آنے والے کوئی یاد نہیں رکھتا. وہ دنیا میں مثال دی جاتی ہے نا جی، چاند پہ پہلا قدم کس نے رکھا دنیا اس کا نام جانتی ہے، دوسرا قدم کس نے رکھا اس کا کوئی نہیں پتا. پہلے قدم نیکی میں پہلے کون آیا آگے، کس نے دروازہ کھولا، کس نے لوگوں کو صدقے کی راہ دکھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند لوگ آئے نا، پریشان حال تھے، چہروں پر عجیب سفر کی تھکاوٹ تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بھوک سے نڈھال تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا چہرہ بھی تر و تازہ تھا، گفتگو جاری تھی. ان لوگوں کو دیکھ کر آپ کا چہرہ تبدیل ہو گیا، آپ پریشان ہو گئے. ایک مسلمان کا، ایک مومن کا غم دیکھ کر ایک سچا مومن مسلمان، اور وہ بھی اللہ کے نبی جیسا قائد اور نبی اور لیڈر ہو، تکلیف کیسے محسوس نہیں کرے گا. اب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص اٹھا، خاموشی سے گھر گیا، چند کھجوریں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیں صدقے کے طور پر کہ یہ لوگوں کے لیے صدقہ ہے. ایک اٹھا، اس وقت اس کے دماغ میں آیا کہ یہ نیکی کا موقع ہے، یہ نیکی کرنی ہے. اس ایک کو دیکھ کر سب اٹھ کے گئے اور سب لائے، اور تھوڑی دیر میں 2 ڈھیر اللہ کے رسول کے سامنے لگ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلکھلا اٹھا، مسکرا رہے تھے، چہرے کا رنگ بدل گیا. خوشی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں کسی عمل سے تو یہ انسان کی کامیابی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. اس خوشی کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو آدمی نیکی کی راہ دکھاتا ہے، من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بھا. جو آدمی پہلا اٹھ کر گیا تھا، کھجورے لے کر آیا تھا، اس کو اپنی نیکی کا اجر مل گیا. لیکن اس کو دیکھ کر جتنے لوگ اٹھے اور جتنے لوگ لے کر آئے، ان کو ان کی نیکی کا اجر تو ملا، لیکن ان کی نیکی کا اجر اس پہلے آدمی کے کھاتے میں بھی آئے گا، کیونکہ اس نے ان کو راہ دکھائی تھی، اس نے ان کو راستہ دکھایا تھا. تو نیکی کے اندر آگے بڑھنا، نیکی کے اندر پہل کرنا، یہ بڑی کامیابی ہے. اور مومن
دوسرے نمبر پر نہیں آتا. مومن آگے کی بڑی دور کی سوچتا ہے, آگے بڑھنے کی سوچتا ہے. لیکن مشکل ایک اور ہے. مشکل یہ ہے کہ میرا مزاج, میری سوچ, میری تربیت, سوشل میڈیا, موبائل, انٹرنیٹ, ان چیزوں نے مجھے گناہوں میں آگے بڑھنے کا سکھایا ہے. لوگوں کی کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں, کہیں کوئی جرم ہو گیا, کہیں کوئی مر رہا ہے, کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, بس یہ ہو کہ میری ویڈیو سب سے پہلے اپلوڈ ہوئی ہے, میں نے اس واقعے کو سب سے پہلے دیکھا. ایسے ہی ہے نا, برائی میں, شر میں, گناہوں میں جو آگے آگے ہوتا ہے وہ بھی سب سے پہلے تباہ ہوتا ہے. اور اس کی تباہی بھی عام نہیں ہوتی, کیونکہ اس کے پیچھے جو کوئی آئے گا اس سب تباہی کا وزر وبال اس کے سر پہ بھی ڈالا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتل نفس ظلما, انسان دنیا کے اندر کوئی بھی قتل ہوتا ہے, کوئی بھی انسان مظلوم قتل ہوتا ہے, مظلوم کسی کو ناحق قتل کر دیا جاتا ہے. دنیا میں کتنے قتل ہوئے ہیں آج تک, کوئی ایک بھی قتل ہوتا ہے, پہلا جو آدم کا بیٹا تھا, اللہ قال علی ابن آدم الاولی کفل من دمیہا, جو آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا تھا نا, لِأَنَّهُ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلِ, جس نے یہ سکھایا تھا دنیا کو کہ قتل کیسے ہوتا ہے. دنیا کو نہیں پتا تھا. میں تو آج شعور کی حالت میں آتا ہوں, مجھے خبریں سن سن کے اندازہ ہوتا قتل ہو گیا, تو پتہ چلتا ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنی دشمنی نکالنے کا, کسی سے بدلہ لینے کا, اس کو قتل کر دو. قتل کا کوئی بھی طریقہ ہو, دنیا نہیں جانتی تھی. یہ پہلا آدم علیہ السلام, حابیل اور قابیل کا واقعہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, جو اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے میں سورہ مائدہ میں ذکر کیا ہے. اس نے دنیا کو سکھایا کہ قتل ایسے ہوتا ہے, یہ طریقہ کار ہے. اب اس کے بعد دنیا نے سمجھ لیا, تصور آ گیا لوگوں کے ذہنوں میں, اب جو بھی کوئی قتل ہوتا ہے کڑی وہیں جا کے ملتی ہے, اس کے سر پر بھی اس قتل کا گناہ لادا جاتا ہے. آج تک کتنے قتل ہوئے ہیں, کتنی انسانیت آئی ہے, میں اور آپ گن نہیں سکتے. جس طرح میں نے کہا نیکیوں کو گننا, اس طرح گناہ کے اندر بھی اگر آگے انسان, اس کو بھی گننا مشکل ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے ایسے فتنے اور امور معاملات آئیں گے, چیزیں آئیں گی, فتنے آئیں گے. جو فتنہ ہوتا ہے جو ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے, جس میں میں یہ نہیں چاہتا کہ میں وہ آدمی ہوں اول من فتحها, لا احب ان اكون اول من فتح, میں یہ نہیں چاہتا کہ سب سے پہلے جو آدمی اس فتنے کا دروازہ کھولے وہ میں ہوں. فتنے کا دروازہ میں نے نہیں کھولنا, گناہ کی راہ میں نے لوگوں کو نہیں دکھانی. گناہ ہم سب سے ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہم سب پاک باز ہیں, ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. بس کوشش کریں اپنی غلطی اپنے تک رہ جائے, اللہ اس کو معاف کر دے, توبہ کر کے درگزر کروا کے دنیا سے جائے. میں ایسا نہ ہو کہ گناہوں میں لیڈر بن کے جاؤں, لوگوں کو گناہ کے راستے دکھانے والا, گناہ کے راہیں دکھانے. اور سوشل میڈیا کا دور ہے, اس میں تو بہت آسان ہے, انسان دنیا سے چلا جاتا ہے, پیچھے گناہ اگر وہ پھیلا کر گیا تو وہ نشر ہوتا رہتا ہے, مرنے کے بعد بھی چلتا رہتا ہے, وہ رکتا ہی نہیں ہے. سیدنا سلمان فارسی, سنن صحیح مسلم میں حدیث ہے, فرماتے ہیں اگر ہو سکے, یہ سوچ کی بات ہے, لا تکن اول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها, ہو سکے تو ایسا کر لینا کہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جو صبح صبح پہلے پہلے مارکیٹ پہنچ جاتے ہیں اور سب سے آخر میں مارکیٹ سے نکلتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شیطان بآسانی بندے کو اپنے قبضے میں کرتا ہے. ایک دفعہ نوٹ گننے کا مزہ, گڈی گننے کا مزہ ہاتھ کو لگ جائے نا, پیسے گننے کا مزہ, یہ نشہ ہے, اترتا نہیں ہے, بڑھتا ہے. اور یہ اس نشے سے شیطان ایسا کھیلتا ہے بندے کے ساتھ کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب وہ حلال کو چھوڑ کر حرام میں گیا, پتہ بھی نہیں چلا. بس آنا چاہیے اب یہ مزہ, اس انگلی پر نوٹ گننے کا, گنتی, مزہ آنا چاہیے. اب حلال سے آ رہا ہے حرام سے, تو کوشش کرو بازار جاؤ, حرام نہیں ہے بازار جانا, کمانا, یہ اپنی ضرورت کے لیے ضروری ہے. انسان سوال اور محتاجگی سے بچے, یہ بھی شریعت کا حکم ہے. لیکن اتنے غرق نہ ہو جاؤ کہ اس میں پہل پہل ہو رہی ہو, آخر آخر نہیں. پہل پہل یہاں ہونی چاہیے تھی, پہلے پہلے مسجد میں پہنچنا چاہیے تھا, آخری مسجد سے نکلنے والا ہونا چاہیے تھا, پہلے پہلے نیکی میں فرنٹ پہ آنا چاہیے تھا, آگے آگے نیکی میں ہونا چاہیے تھا, آخر میں انسان. تو انسان اپنی سوچ کا جب محور بدلتا ہے, اپنی سوچ کو جب تبدیل کرتا ہے, پھر اللہ کی طرف سے توفیق بھی ملتی ہے, پھر وہ پہنچتا بھی ہے, بلکہ پہنچا دیا جاتا ہے, لا دیا جاتا ہے. ابو ہریرہ ایسے نہیں آگے بڑھ گئے, یہ سیدنا زید بن ثابت آج تک اپنا کھاتا ایسے ہی کھول کر بیٹھے ہوئے. اس کے پیچھے وہ سوچ تھی, وہ فکر تھی کہ اللہ مجھے آگے کر دے, اللہ مجھے آگے لے آئے. اور یہ ایک دعا ہے جو عام طور پہ اللہ نے ہمیں سکھائی بھی, ہم پڑھتے بھی عام طور پہ. سورہ فرقان میں
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ ہماری اولاد بیوی بچے ان سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں عطا فرما دے اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ امام کی تفصیل شرح توضیح میں کر چکا ہوں، تو ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ جستجو، کوشش، آگے بڑھنا، اس لیے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاؤ۔ مومن یہیں سے سوچتا ہے، اس کی سوچ یہیں سے شروع ہوتی ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا، آخرت کی کامیابی، اور یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اس کے لیے مومن کم پر راضی نہیں ہوتا، مومن پہلے نمبر پر آنے کے لیے خوش ہوتا ہے، اور مومن پیچھے نہیں رہتا، مومن آگے بڑھتا ہے۔ پھر دنیا یاد رکھے نہ رکھے میں نے کتنی جائیدادیں بنائی، کتنے پلاٹ بنائے، میں کتنا بڑا آدمی تھا، میرا کتنا بڑا نام تھا، 100 سال کے اندر اندر سب کچھ ملیا میٹ ہو جاتا ہے، کوئی یاد نہیں رکھتا، نہ دعائیں کرنے والا کوئی ہوتا ہے، نہ یاد رکھنے والا کوئی ہوتا ہے۔ ہاں بس اللہ کچھ میرے سے ایسا کام کروا دے کہ وہ نیکی چلتی رہ جائے، کوئی ایک نیکی اللہ مجھے دنیا میں توفیق دے دے، وہ نیکی چلتی رہ جائے، لوگ اس میں نیکی کرتے رہیں اور میرا کھاتا اللہ کی طرف سے اس میں اجر و ثواب کا لکھا جاتا رہے۔ اللہ مجھے ایسی توفیق بھی دے دے اور ایسی سوچ بھی عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر له علی توفیقہ وامتنانی، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشأنہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ حدیث جو درمیان میں ذکر کی تھی اس کو پورا کر کے اپنی بات مکمل کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ ان کو خیر کی چابی بنا دیتا ہے اور ان سے شر کے دروازے بند کرتا ہے، برائی کے، گناہوں کا کوئی دروازہ وہ بند کر دیتا ہے کہ جس کے پیچھے پھر کوئی گناہ کرنے والا آئے نہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ شر کا دروازہ، گناہ کا دروازہ کھولنے والا بنا دیتا ہے اور ان سے خیر کے دروازے بند کروا دیتا ہے، نیکی کا دروازہ وہ بند کرتا ہے اور برائی کا دروازہ پھر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس برائی کے دروازے سے لوگ داخل ہوتے رہتے ہیں، نیکی کا دروازہ اس نے بند کیا تھا، آگے لوگوں کو موقع نہیں مل رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطوبہ، کامیابی ہے، خوشخبری ہے، جنت ہے اس آدمی کے لیے، من جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، جس کو اللہ تعالی خیر کی چابی بنا دے، جس سے خیر کا راستہ دکھ جائے۔ جو دنیا سے چلا جائے اور پیچھے اس نے کوئی نیکی کا دروازہ کھولا تھا اور لوگ پھر اس سے داخل ہوتے جا رہے ہیں، جب تک داخل ہوتے رہیں گے وہ نیکی کا دروازہ کھلا رہے گا، اس آدمی کے لیے اس کا اجر کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ مومن اپنی قبر میں راحت، درجات کی بلندی، کامیابی، ثواب، وہ جہانی اور ہے اور وہی اصل ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ آخرت سب سے بہترین ہے اور باقی رہنے والی ہے، یہاں ختم نہیں ہونا۔ لیکن ہمارا مسئلہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، ہم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح اور فوقیت دیتے ہیں، یہیں کا سوچتے ہیں، یہیں سے آگے بڑھتے ہیں اور اسی کے گرد گھومتے گھومتے بالآخر وہ پروانہ آ جاتا ہے، وہ پیغام آ جاتا ہے جس نے مجھے کہنا ہوتا ہے کہ اپنی روح کو اپنے جسم سے باہر نکالو، چلو اپنے رب کی طرف۔ وہاں کے فیصلے ایک دم آتے ہیں اور پھر انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے، پریشان رہ جاتا ہے کہ ابھی تو میں نے یہ بھی کرنا تھا، ابھی تو میرے یہ بھی کام تھے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق، نیک اعمال کی توفیق، نیک سوچ کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم سے خیر کے دروازے کھلوا دے۔ اللہ ہمیں نیک اور بھلائیوں کا راستہ خود بھی اپنے لیے بھی عطا فرما دے، اپنی نسلوں کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی۔ اللہ ہمارے آگے آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ فرما دے۔ اللہ ان کو بھی نیک اعمال کی، اعمال صالحہ کی توفیق دے دے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں بھی خیر و برکت عطا فرما دے۔